حضرت خواجہ غلام فرید رحمتullah علیہ، عید کا دن ہے، لوگ عید نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں، ایک مجذوب راستے میں بیٹھا ہے، ایک مجذوب راستے میں بیٹھا ہے اور یہ صدا لگا رہا ہے کہ عید ہوسی کدا، شرائطی سمجھتے ہیں عید ہوسی کدا۔ اب لوگ حیران ہیں، لوگوں کو روک روک کے پوچھتا ہے بھی عید کا دن، لوگ عید نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، وہ مجذوب ایک ایک کو روک کے پوچھتا ہے کہ عید ہوسی کدا۔ اب اگر انہوں نے کہا کہ جانے دو، یہ تو پاگل ہے، مجذوب ہے، اسے ہم کیا جواب دیں، ہے ہی عید کا دن، اسے پتہ نہیں کہ عید ہے۔ سارے نکلتے گئے تو خواجہ غلام فرید رحمتullah علیہ جب نکلے نا، اس مجذوب سے ملاقات ہوئی، اس مجذوب نے اس سے پھر روک لیا اور چیخ کے کہتا ہے کہ عید ہوسی کا نام۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمتullah علیہ سمجھ گئے کہ یہ کیا پوچھنا چاہتا ہے، فرمایا تیرا جواب یہ ہے کہ عید ہوسی کا نام یار ملسی جدا، یار ملسی جدا۔ اب اس کی طرف میں نہ زیادہ اور زیادہ طرف پیدا ہوئی، اسے کسی اور نے جواب نہیں دیا، کئی لوگوں سے اس نے پوچھا۔ اب جب خواجہ فرید رحمتullah علیہ نے فرمایا کہ یار ملسی جدا، عشق میں اور طرف پیدا ہو گئی اور چیخ کے چلا کے رویا، فرمایا یار ملسی کدا، اللہ اکبر، یار ملسی کدا۔ اب حضرت خواجہ غلام فرید رحمتullah علیہ، یارو عمرے پہ لوگ جایا کرتے ہیں، حج پہ جایا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سعادت بخشے۔ گنبد خضرا کی جالیوں کے سامنے پہنچ کر بس صرف اتنا تصور کریں، اتنا تصور کریں کہ ہم پاکستان میں رہ کر، اپنے ملک میں رہ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ، آپ کی سنتوں کے ساتھ، آپ کے قرآن کے ساتھ ہم کیا کر کے آئے ہیں، اور اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سامنے جالیاں ہیں، ذرا تصور باندھیے کہ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے۔ گھر میں ناچ گانے چل رہے ہوں، گل گپاڑا ہو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو قتل کیا جا رہا ہو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کو ہم نے دیش نکالا ہو، گھر سے نکالا ہو۔ اب آپ بتائیں عزیزان محترم، تبھی فرماتے ہیں عاشقان رسول، تبھی فرماتے ہیں کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم آ تو گئے ہیں لیکن ہم آپ کی جالیوں کے سامنے ہیں، ہم آپ کی جالیوں کے سامنے ہیں۔ عزیزان محترم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا دم بھرنے والوں، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں کہ ہم نے اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ کیا وفا کی ہے، اور آج ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو ان کے سامنے ہم کیا جواب دے سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، خواجہ غلام فرید رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ یار ملسی کا نام اب اس مجذوب کی طرف اور بڑھتی گئی۔ پھر اس نے رو کے پوچھا کہ یار ملسی کا نام، خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں کہ میں مرسی جدا، یار ملسی جدا، جب میں مرے گی، جب میں مرے گی، انا مرے گی، پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ اگر ہماری طلب ہے کہ ہمیں مصطفیٰ مل جائیں، ہماری طلب ہے کہ ہمیں مصطفیٰ مل جائیں، تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ ہم ان کی سنتوں کو بھی رونگتے رہیں، اس کی شریعت کو بھی، ان کی شریعت کو بھی پامال کرتے رہیں، تو پھر کہیں کہ ہمیں حضور مل جائیں۔ اگر چاہتے ہو تو پھر حضور مل جائے تو سب سے پہلے اپنی انا کو مارنا ہوگا، اپنی انا کو ختم کرنا ہوگا، یہ میں کی رت ختم کرنی ہوگی کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ جب یہ میں جب تک نہیں مرے گی، حضور سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔
ایک مالی باغ میں گیا تھا، وہ معرفت کا جاننے والا. جب باغ میں گیا دیکھا کہ پھول جو ہے نا ان کی شاخ یوں جھول رہی ہے، جھوم رہی ہے. تو اس نے پھولوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیوں بے قرار ہو؟ تو پھولوں نے کہا کہ ہمیں یار سے ملنا ہے، ہم یار کے گلے میں اس سے گلے ملنا چاہتے ہیں. تو مالی نے کہا کہ یہ گلے ملنا یا یار سے ملنا یوں آسانی سے نہیں ہے، گھر چھوڑنا پڑے گا. غلامی مصطفیٰ کو اتنی آسانی یا سستی نہیں ہے. دنیا میں کسی سے محبت ہو جائے تو بہت کچھ لٹانا پڑتا ہے، بہت کچھ لٹانا پڑتا ہے. اور حضور کی غلامی یوں سستے میں مل جاتی ہے، گھر بیٹھے حضور کے سچے عاشق بن جاتے ہیں. نہیں یارو، قربانی دینی پڑتی ہے. وہ چاہے مال کی قربانی ہو، چاہے جسم کی قربانی ہو، اپنا وطن قربان کرنا پڑے، اپنا مال قربان کرنا پڑے، حتیٰ کہ جان قربان کرنی پڑتی ہے. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک ہی جان ہو جہاں فدا. تو مالی نے کہا گھر چھوڑنا پڑے. کہا کہ ہمیں قبول ہے. کہا اس کے بعد تمہارا سر کاٹنا پڑے گا تب جا سے ملاقات ہو سکتی. کہا کہ ہمیں قبول ہے، ہمارا سر کاٹ لو. اس نے بہت سارے پھول کاٹ کے نا اپنی جھولی بھر لی. تو پھولوں نے کہا کہ اب ملاقات ہو سکتی ہے. کہا نہیں، ابھی منزلیں باقی ہیں، ابھی منزلیں باقی ہیں. کہا کہ اب کیا کرنا ہے؟ کہا کہ اب تمہارے سینوں میں سوئی چبھوئی جائے گی، دھاگا چبھویا جائے گا، تمہیں پرویا جائے گا، تمہیں ہار بنایا جائے گا، تب جا کے یار کو مل سکتے ہو، یار کے گلے میں جا سکتے ہو.